نام محمد اویس ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں دراصل جوتے بنانے کا کام کرتا ہوں۔ اس میں ایک پیسٹ استعمال ہوتا ہے جو کافی اسمیل دار ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے میرے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ جوتے وغیرہ بناتے ہیں نا تو پیسٹ لگاتے ہیں چپکانے کے لیے، اس کی ایک اپنی ایک مہک ہوتی ہے، کہ اسمیل ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ ہوتی ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، تو کیا اس سے میرے روزے پر فرق پڑے گا یا نہیں؟ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ کیا فطرے کے پیسے مسجد کی مرمت کے لیے لگوا سکتے ہیں؟ کیا فطرے کے پیسے مسجد کی مرمت میں لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں، فطرے کی رقم کسی حقدار کو اس کا مالک بنانا ہوگا۔ اب وہ اپنی مرضی سے مسجد میں لگا دے تو وہ الگ صورت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے نا ایک جگہ خریدی ہے کاروبار کی نیت سے، منافع کی نیت سے، تو اس کو خریدے اگر 11 ماہ ہو چکے ہیں، آیا کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں؟ جگہ خریدی ہے، بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، بیچنے کی نیت، ہاں، لیکن اس پہ ابھی 11 ماہ ہوئے ہیں، ابھی 11 ماہ ہوئے ہیں، تو اس پہ 11 ماہ پہلے سے اگر آپ نے بتا دیں، اگر تو پہلے سے آپ کے بھائی صاحب نصاب ہیں، یعنی پہلے ہی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اب یہ جو جگہ خریدی ہے یہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر یہ جگہ 10 لاکھ روپے کی ہے اور آپ کے بھائی پہلے سے 2 لاکھ روپے کے مالک تھے اور ان پر وہ صاحب نصاب تھے، اب یہ 10 لاکھ کی جگہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی، جو اس کی کرنٹ ویلیو اس کے حساب سے، اور 12 لاکھ روپے کے اوپر اب ان کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ہر مال پر الگ سے سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اب درمیان کے اندر جتنا مال آتا جائے گا، سال کے آخر میں ٹوٹل جتنا ہوگا سب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ مجھے ایک تھوڑا مسئلہ تھا، میں ہر ہفتے سیٹرڈے کو ویکسین لگواتا ہوں، بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے مگر وہ الرجی کی ویکسین ہوتی ہے، جیسے بچوں کو میزلس کی اس طرح کی ویکسین لگتی ہیں، تو یہ چمڑی میں بازو جو ہے اس میں وین میں نہیں لگاتے، چمڑی میں وہ انجیکشن بس ڈالتے ہیں اور وہ جو لکوڈ ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجازت ہے روزے میں یا کیا معاملات ہیں، اس میں میرے رہنمائی کیجیے گا، جزاک اللہ۔ انجیکشن جب لگا سکتے ہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں چمڑی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی پوچھنا ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی پڑھا ہے سنا ہے دعائے افطار کے بارے میں، اللہم انی لک صمتو، لیکن مدنی چینل پہ ہم نے دیکھا اللہم لک صمتو، تو یہ سوال پوچھنا تھا، ذرا پلیز بتا دیں۔ روایتیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، تو یہ بھی ایک روایت ہے جو آپ مدنی چینل میں سنتے ہیں۔ اچھا یہی روایت ہے لوگوں میں، ہاں ہاں برابر ہے، اختراع ہے، بڑھا دیا لوگوں نے، یہ غالباً ملا علی قاری نے لکھا ہے۔ ساحری کی بھی نیت بھی تو کی جاتی ہے، حالانکہ سحری کی دعائیں تو کی جا سکتی ہیں، نیت کے لیے کوئی عربی الفاظ باقاعدہ کوئی حدیث میں غالباً ثابت نہیں ہے۔ اس میں حرج نہیں ہے ان الفاظ کو بولنے میں حرج نہیں ہے، اور نیت تو جیسے کہ آپ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ دوسری حدیث میں یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کی فضیلت یہ بیان فرمائیے، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए आए हुए कुछ सवालात वसीम खालिद मालूम करना चाहते हैं, तिलावत की नज़र मानने वाला किसी और से कुरान की तिलावत करवा सकता है? जब खुद पढ़ने की कि मैं पढ़ूंगा, नजर मानिए, खुद ही पढ़ना हो। साकिब अली हैं, कहते हैं कि नमाज में दुरूद इब्राहिम के बाद क्या पढ़ना चाहिए? दुरूद इब्राहिम के बाद नमाज में दुआ, अत्तहिया तो मुझे पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ते, कोई भी कुरान और हदीस की दुआ पढ़ ली है। ये नदीम सुमरो हैं, कहते हैं कश्फ किसे कहते हैं और क्या ये हर आम इंसान को हासिल हो जाता है? कश्फ जो अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम होता है ना, यही है ना कश्फ। तो ज़ाहिर है हर कस और नाकस को तो ये नहीं हो सकता, ये अल्लाह के खास बंदों को होता है। अगर आम बंदे को कोई ऐसी चीज हो भी गई तो हो सकता है कि वो शैतान की तरफ से और उसको ये कश्फ समझकर कुछ का कुछ कर रहे। बाज़ों की आदत होती है, अल्लाह पाक ने मेरे दिल में ये डाला, मेरे दिल में ये डाला, हालांकि डालता वाकई अल्लाह है, लेकिन जुमले जो है ना ये थोड़ा अपनी वो फजीलत बयान करने वाले अंदाज लोगों के होते हैं। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, भाई कोई खास आदमी है, अल्लाह ने डाला। ये ज़हन में रखिएगा, जो भी है वो अल्लाह में, जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है, लेकिन बोलने का अंदाज और थोड़ा एक अपने को बरतरी जाहिर करना, तो ये सही नहीं है अंदाज, आजिज़ी होनी चाहिए। इल्का फिर क्या कहते हैं? इल्का वही दिल में कोई चीज डाली गई, वो मतलब जाहिर हुई, इल्का। कि कश्फ और इल्का में फर्क करें? साले बनी मिलते जुलते ही। असल में कश्फ का मतलब किसी चीज़ का खुल जाना होता खुल है, जाना। और इल्हाम का मतलब भी डालना होता है, और इल्का का मतलब भी डालना होता है। तो वही जो मेरे लिस्टों ने फरमाया कि असल तो ये औलिया किबार यानी बड़े बड़े औलिया के लिए होता है, वरना शैतान के वसवसे और इल्हाम के दरमियान फ़र्क करना कि अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम है या शैतान की तरफ से वसवसा है, आला हज़रत फरमाते हैं कि ये बड़े बड़े औलिया का काम है, वही फ़र्क कर सकते हैं, हर कोई इसका फ़र्क नहीं कर सकता। फहद कायम खानी कहते हैं कि महल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में ईशा और तरावी पढ़ना कैसा है? जायज़ है। असगर मस्तूई ये पूछना चाहते हैं, क्या इत्तिकाफ की नज़र मानने से इत्तिकाफ लाजिम हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो कितने दिन का? और अगर किसी मखसूस मस्जिद में बैठने की नज़र मानी हो तो क्या उसी मस्जिद में बैठना ज़रूरी है? नज़र मानी तो इत्तिकाफ तो वाजिब हो जाएगा। अब वो एक दिन के मानी तो एक दिन का वाजिब होगा, ज़्यादा दिन के मानी ज़्यादा दिन का वाजिब होगा। अच्छा, अब जिस मस्जिद की मानी है ना वो देख लेते हैं अगर मिल जाए। ठीक है, एक और सवाल कर ले। मोहम्मद हसन बेग, दुकान के सामने वाली जगह अमूमन गवर्नमेंट या राहगुजर की होती है, मगर अब मार्केटों में दुकान के सामने वाली जगह किराए पर दी जाती है, क्या इसका किराया लेना जायज़ है? दादागिरी है। जो तो ऐसा है कि हमारे सामने बैठने नहीं देंगे किसी को, और फिर दुकानदार बोले कि ठीक है चलो मेरी दुकान के सामने तुम ठिया लगा लो, ठेला लगा लो, पप या जो भी है लगा लो, थोड़ा एक आध दफ़ा अपना वो लाइन भी दे देते हैं बल्ब के लिए, और फिर उसका किराया वसूल करते हैं। इसमें एक तो गैर कानूनी होना, फिर इसके बाद ये आम तौर पे जो लाइट वगैरह दी जाती है ये भी गैर कानूनी तरीके से दी जाती है, और फिर इसके बाद बाज़ औक़ात कुंडा लगाया जाता है इसमें, फिर इसके बाद लोगों के आगे से गुजरने की जगह को घेरा जाता है। तो ये गलती दर गलती इसके अंदर की जा रही होती है। फिर ये कि या तो ये खुद माथा भार है जिसको बोलते हैं, ऐसा आदमी होगा जो इस तरह गवर्नमेंट की जगह का किराया खाएगा, या फिर वो पुलिस वाला से मिला हुआ होगा, आधा तेरा आधा मेरा। ये दोनों मतलब चोर इकट्ठे होकर ये हरकतें कर रहे होते हैं। उमूमन दोनों को बोलने वाला होता नहीं, उमूमन दोनों को पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी दुकान के सामने बैठा है उसको भी, और गैर कानूनी अमल करने की वजह से जो गैर कानूनी अमल करने पर इसकी मदद कर रहे होते हैं, जिनको कानून पर अमल करवाना है, बत्ता उनको भी देना पड़ता है। अच्छा, बाजों का भी होता है कि बत्ता भी बाज पुलिस ऐसे होते खुद नहीं लेते, ये फिर अपने चेले चाटे साथ रखते बत्ता, वो वसूल करते हैं बत्ता। अच्छा, बाजों का फिर बाज पार्टियां ऐसी होती हैं, बाज ग्रुप ऐसे होते हैं उस इलाके में, वो भी अलग से बत्ते ले रहे होते हैं,
مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج بعض جگہ پر ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. بس ایسا کرنا نہیں چاہیے. حلال روزی کمائے, حلال انداز میں کمائے, اور لوگوں کا دل دکھا کر یا اس طرح غیر قانونی لے کر آپ, ٹھیک ہے آپ کا رستہ رکتا, آپ کسی کو وہاں ٹھیا نہ لگانے دیں اپنی دکان کے سامنے, یہ رائٹ ہے. مطلب ظاہر ہے کہ آپ یا آپ کے گھر کے دروازے کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا رکھ دے گا تو آپ اس کو ہٹا تو سکتے ہیں نا, آپ کا راستہ ہے. یہ تو شرن بھی آپ کا حق بنتا ہے, کوئی حرج نہیں اس میں کہ اس کو ریکویسٹ کریں کہ ہٹا دیں, یا وہ کوئی اڑی کرتا ہے ضد کرتا تو قانونی طور پر آپ اس کو ہٹوائیں تو صحیح ہے. ورنہ تو سب کے دروازوں میں آگے کوئی بھی کھڑا ہو جائے گا کہ ہم تو گورنمنٹ کی زمین پر بیٹھے ہوئے, آپ کون ہٹانے والے. تو یہ تھوڑی, بلکہ کوئی دوسرے کی ہوا بھی نہیں روک سکتا. بعض عمارتیں بھی دادا گیری سے بنتی ہیں اور اس طرح بنتی ہیں جڑ کے کہ وہ ہوا روک دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے کسی کی ہوا روکنا. جہانگیر مصطفی کہتے ہیں رشتہ اور منگنی ہو جانے کے بعد محض استخارے کی بنا پر رشتہ ختم کرنا کیسا؟ استخارہ اصل یقینی نہیں ہوتا, یہ قیاسی ہوتے ہیں کہ تب پھر اس پر رشتہ توڑ دینا رشتہ کرنے کے بعد, یہ تو اور بھی مطلب ہے نا کہ سامنے والے کی دل آزاری ہے, بدنامی ہے. جس کا رشتہ توڑیں گے آئندہ رشتہ ملنے میں تکلیف ہو جائے گی کہ کیوں توڑا تھا. کہ پھر یہ بولے استخارے میں, استخارے کا ایک اپنا امپریشن ہوتا ہے, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. استخارے کی بنا پر ہاں شروع میں استخارہ کر لیں منگنی طے کرنے کے سے پہلے, اور اب کر لی تو اب یہ کہ جہاں تک کوئی شرعی طور پر ایسی خرابی نہ پیدا ہو جائے, سامنے نہ آ جائے, اس وقت تک توڑا نہ جائے. اس طرح جیسے کہ سودا کینسل کرنا, اس کی اور یہ منگنی توڑے دونوں کا تذکرہ فتح رضویہ شریف میں, اور دونوں کا منع فرمایا کہ کوئی عذر ایسا ہونا چاہیے جو قابل تسلیم ہو. ہاں وہی وعدہ منگنی وعدہ ہے, تجارت میں سودا کیا وہ وعدہ ہے, تو یہ مطلب توڑ نہیں سکتے اس کو. جنہیں اس طرح کے رشتے کرنے ہیں تو وہ پہلے ابتدائی پیچھے سے معلومات لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہی استخارہ کر کے پھر بندہ آگے بڑھے, نہ کہ آگے بڑھنے کے بعد پھر یہ سوچے. ہاں بعض اوقات کوئی, جیسے آپ نے صحیح کہا, کوئی اللہ نہ کرے کوئی بڑی بات آ جاتی ہے ایسی جو عموماً نہیں پتہ ہوتی, منگنی جب ہوتی ہے یا بات پکی ہوتی ہے اس پر نہیں پتہ ہوتی, بعد میں کچھ باتیں سامنے آ جائیں اس طرح کی کہ پھر وہ کان کھڑے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں, تو پھر میرا خیال یہ صورت الگ ہو جاتی ہے. جی, اور بعض اوقات تو مشاورت سے بھی ہو جاتا ہے, سامنے والے بھی اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا, یہ فیاض خان نے کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی یا دکاندار کے پاس کسٹمر لانے پر کمیشن لینا کیسا ہے؟ اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہے. اس میں بعض تو جائز صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ باقاعدہ مارکیٹ میں اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ ایک بندہ لے کر جاتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کسی کے پاس لے کر گیا, اور جس کے پاس لے کر گیا تو اس کے پاس اس سے باقاعدہ طے ہوتا ہے اس کا کہ مجھے اتنا کمیشن آپ نے دینا ہے, اور پھر جس کو لے کے گیا اس کو دھوکہ نہیں دیتا. یعنی ایسی دکان پہ نہیں لے کے گیا کہ جو اس کو خراب مال دے یا مہنگا مال دے. تو اس طرح اگر اس نے کیا ہے کہ محنت بھی کی ہے, دھوکہ بھی نہیں دیا, اور کمیشن بھی پہلے سے طے کیا ہوا ہے, تو اس کا یہ کمیشن لینا جائز ہے. لیکن اگر دھوکہ دے رہا ہے اس کو, یا پہلے سے طے نہیں کیا, یا بعض اوقات جیسے ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں یہ جاتے ہیں راستوں میں تو ہوٹلز پہ رکتے ہیں اور وہاں فری میں کھانا کھاتے ہیں, اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں, تو وہ پھر ناجائز ہو جائے گا. تو اگر اس طرح طے پہلے سے کیا ہے, باقاعدہ محنت کی ہے اس کے لیے, خاص اس کام کے لیے, اور دھوکہ نہیں دیا, تو لینا جائز ہوگا.